بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال ناقصہ، دیکھیے افعال ناقصہ اس کو بولتے ہیں، یعنی افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر یعنی کسی چیز پر ثابت کرتے ہوں اور اسی لیے وہ وضع کیے گئے ہوں، اگرچہ وہ صفت ان کے جو اصل مصدر ہے ان کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ افعال ناقصہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہست، ہست کا معنی آتا ہے وہ ہے، اور ہستند وہ ہیں، ہستی تو ہے، ہستید تم ہو، ہستم میں ہوں، اور ہستیم ہم ہیں۔ دیکھیے ان چھیوں صیغوں کے اندر ہر ایک کی علامت بتائی گئی ہے۔ دیکھو ہست یہ واحد غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر علامت تا آ چکی ہے واحد غائب کی۔ ایسی پھر آتا ہے جمع غائب، تو جمع غائب کی جو علامت ہے وہ نون دال ہے، تو ہست کے آخر میں جمع غائب کی علامت نون دال بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے وہ ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آتا ہے واحد حاضر، واحد حاضر کی علامت آتی ہے یا، ٹھیک ہے، تو ہست کے آخر میں واحد حاضر کی علامت یا بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ لگ رہا ہے تو ہے۔ اور ہستید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے اور جمع حاضر کی علامت یا دال ہے، اور اسی وجہ سے ترجمہ لگ رہا ہے تم ہو۔ اور ہستم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کی علامت اس کے اندر موجود ہے، واحد متکلم کی علامت میم ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ لگ رہا ہے میں ہوں۔ اور ہستیم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر جمع متکلم کی علامت لگائی گئی ہے، اور جمع متکلم کی علامت آتی ہے یا میم، تو ہستیم اسی لیے اس کا معنی لگ رہا ہے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم کس کو بولتے ہیں، یا آپ نے تسہیل المصادر میں پڑھ لیا ہوگا۔ دیکھیے نیچے او ہست، او ہست، او کا معنی آتا ہے وہ اور ہست کا معنی ہے، او ہست وہ ہے۔ یہ او جو بولا جاتا ہے واحد غائب کے لیے آتا ہے، یعنی ایک شخص جو کہ سامنے موجود نہ ہو بلکہ غائب ہو، تو اس کے لیے ہم او کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ او ہست وہ ہے، اور آہا ہستند وہ سب ہیں، اور آہا جو استعمال کیا جاتا ہے یہ جمع غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہوں لیکن وہ سب غائب ہوں، کہیں اور ہوں، ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، تو ان کے لیے آہا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آہا ہستند وہ سب ہیں، تو ہستی تو ہے، تو لفظ تو کو یہ ایک شخص جو حاضر ہے ہمارے سامنے موجود ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم لفظ تو کا استعمال کرتے ہیں، تو ہستی تو ہے۔ شما ہستید، اور لفظ شما کا جو استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہمارے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اب اس جگہ پر ہم شما کا استعمال کریں گے، تو کا استعمال نہیں کریں گے، شما ہستید تم ہو۔ اور من ہستم میں ہوں، تو من کا معنی آتا ہے میں، یعنی جو یہ واحد متکلم ہے، واحد متکلم سے مراد یہ ہے کہ جو ایک شخص کلام کر رہا ہے تو خود اس کی ذات مراد ہوتی ہے، من ہستم میں ہوں۔ اور ما ہستیم یعنی ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کلام کر رہے ہیں، تو ما ہستیم ہم ہیں، اس لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا، ما کا معنی آتا ہے ہم اور ہستیم کا معنی ہے ہیں، تو ما ہستیم ہم ہیں۔ دیکھیے خبری ترکیبیں، یعنی اب جو جملے آ رہے ہیں ان جملوں کے اندر کسی چیز کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوگی۔ دیکھیے جملے دیکھیے، پسرم جوانست، تو پسر کا معنی آتا ہے لڑکا، اور میم کا معنی میں نے آپ کو پیچھے گزر گیا ہے، میم کا معنی آتا ہے میرا، تو پسرم کا معنی ہوگا میرا لڑکا، ٹھیک ہے۔ جوان است، جوان کا معنی جوان اور است کا معنی ہے، تو پورے کا معنی لگے گا پسرم جوانست، میرا لڑکا جوان ہے۔
تو یہ خبری ترکیبیں بتائی تھیں، خبری ترکیبیں، تو خبری ترکیبوں سے مراد یہ تھا کہ ان جملوں میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوگی۔ جس طریقے سے اس جملے میں میرے لڑکے کے بارے میں خبر دی گئی کہ میرا لڑکا وہ جوان ہے، یہ تو تمام جملوں میں کسی نہ کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہوگی۔ تو پسرم جوانست، میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران شما خوشخط اند، یہ برادران شما، دیکھیے پیچھے آپ نے جمع کے بارے میں پڑھا تھا کہ کبھی، اور اس میں جمع کے بارے میں ایک علامت یہ بھی پڑھی تھی کہ کبھی جمع بناتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں یعنی واحد کے آخر میں الف نون کو زیادہ کر دیتے ہیں تو جمع بن جاتی ہے۔ تو برادر یہ واحد تھا تو اس کے آخر میں الف نون کو زیادہ کر دیا، ہو گیا برادران، تو یہ اب جمع ہو گیا۔ تو برادران شما تمہارے بھائی، ٹھیک ہے۔ خوش خط یعنی اچھی تحریر والے، اند کا معنی آتا ہے ہیں، تو پورے کا معنی لگے گا کہ برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں۔ تو دیکھیے اس جملے کے اندر بھی تمہارے بھائیوں کے بارے میں خبر دی گئی، اور خبر کیا دی گئی کہ اچھی تحریر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر جملے کے اندر خبر دی جائے گی۔ برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں۔ تو نیک مردی، تو نیک مردی، تو کا معنی تو، نیک کا معنی نیک، مردی کا معنی مرد، اور اس کے اندر یا یہ حاضر کی علامت آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی تو کے معنی میں، تو نیک مردی، تو نیک مرد ہے۔ شما جوانید، شما کا معنی تم، جوانید کا معنی ہے جوان ہو، شما جوانید تم جوان ہو۔ پھر آگے ہے من پیرم، تو من کا معنی آتا ہے میں، اور دیکھیے ایک چیز اور دیکھیے، یہ ہے شما جوانید، تو جوانید یہ صیغہ ہے جمع حاضر کا، ٹھیک ہے، کیوں جمع حاضر کی علامت تھی یا دال، اور اس کے شروع میں شما بھی لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع میں جو ضمیر لگاتے ہیں تو، تم، میں، ہم، تو وہی ضمیر لگائی جاتی ہے جس ضمیر کا یا وہ صیغہ ہوگا، واحد غائب کا صیغہ ہوگا تو واحد غائب کی ضمیر لگائیں گے شروع میں، اگر جمع غائب کا صیغہ ہوگا تو جمع غائب کی، اور اگر واحد حاضر کا صیغہ ہوگا تو واحد حاضر کی ضمیر شروع میں لگائیں گے۔ جیسے کہ اس سے پچھلے میں تو نیک مردی، تو مردی کے اندر یا واحد حاضر کی علامت تھی، اسی وجہ سے شروع میں تو یہ واحد حاضر کی علامت لے کر آئے جس کے اندر تو کا معنی لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر شما جوانید، تو یہ جوانید جمع حاضر کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے شروع میں شما لے کر آئے، کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں جمع حاضر کا تو تم کا معنی لگتا ہے، تو اس لیے انہوں نے صراحتاً ضمیر کا استعمال کر دیا، شما جوانید تم جوان ہو۔ من پیرم، میں بوڑھا ہوں، تو دیکھیے پیرم یہ متکلم کی علامت آ گئی اس لفظ کے آخر میں میم، تو وہی ضمیر انہوں نے اس لفظ کے شروع میں رکھی، من پیرم میں بوڑھا ہوں۔ ما غمگین ایم، ہم، ما کا معنی ہم، غمگین کا معنی رنجیدہ، اور ایم کے معنی ہے ہیں، ما غمگین ایم ہم رنجیدہ ہیں۔ آگے دیکھیے چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، یہ دل کی جمع ہے دلہا، ٹھیک ہے۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی جمع لے کر آتے ہیں تو آخر میں ہا الف کو بھی زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے جامع سے جام ہا، تو ہا الف آخر میں زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دل تھا تو دل جب جمع بنائی تو ہا الف کو زیادہ کر دیا، دل ہا، تو دل ہا خوش اند، دل خوش ہیں، ٹھیک ہے، دل خوش ہے نہیں، دل خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دل یہ جمع ہوا، یعنی بہت سارے دل مراد ہو گئے یہاں سے، اب دلہا خوش اند، دل خوش ہیں۔ تنم پاکست، دیکھو تن کا معنی آتا ہے بدن، اور تنم کا معنی ہوگا میرا بدن، اور پاک کا معنی صاف، اور است کا معنی ہے، تو تنم پاکست میرا بدن صاف ہے، اور پاک بھی لگا سکتے ہیں کہ میرا بدن پاک ہے۔ شما مردان خداید، شما کا معنی تم، اور مردان خداید، مردان خدا یعنی خدا کے بندے۔ دیکھیے پھر ایک چیز اور دیکھیے، مردان یہ جمع لے کر آئے اور واحد آتا ہے اس کا مرد،
اور آپ کو جمع کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ہم جمع لے کر آتے ہیں تو اس جمع لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون کو زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتا ہے، جیسے کہ مرد سے مردان، ٹھیک ہے، وہی یہاں پر جمع استعمال کیا ہے۔ شما مردان خدا، تم خدا کے بندے ہو۔ دیکھیے آ گیا من پدر ای جوانم، من کا معنی ہے میں اور پدر کا معنی آتا ہے باپ، اور ای جوانم، ای کا معنی آتا ہے اس یا یہ، جوانم جوان کا معنی آتا ہے جوان۔ دیکھیے من پدر ای جوانم یعنی میں اس جوان کا باپ ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھو پدر ای جوانم، یہ پدر کی اضافت ہو رہی ہے ای جوانم کی طرف، تو بیچ میں کا کے کی کا ترجمہ کریں گے، اور جو ہم ترجمہ لگائیں گے پدر ای جوانم میں تو پہلے ای جوانم کا ترجمہ لگائیں گے، اس کے بعد میں پدر کا ترجمہ لگائیں گے، اور من کا ترجمہ سب سے پہلے لگا دیں گے۔ دیکھیے من میں، ای جوانم پدر ای جوانم اس جوان کا باپ ہوں، ٹھیک ہے، من پدر ای جوانم میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو کیونکہ یہ آگے جملے اس طریقے سے آتے رہیں گے، ایک مرتبہ اور سمجھ لو۔ دیکھو من جو آیا شروع میں اس کا معنی ہم پہلے لگا دیں گے، من کا معنی میں، اور پدر ای جوانم تو پدر کی اضافت ہے ای جوانم کی طرف۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا لفظ جس کے نیچے ذیل لگا ہوا رہتا ہے اس کو مضاف بولتے ہیں، اس کے بعد والا جو ہے اس کو مضاف الیہ بولتے ہیں۔ تو جو بعد والا ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور جس پر زیر لگا ہوا ہوتا ہے اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا، من پدر ای جوانم میں اس جوان کا باپ ہوں، تو پسر آ پیر مردی۔ دیکھیے پھر یہ اسی طریقے کا جملہ آیا، تو کا معنی تو پہلی لگا دیں گے، اور پسر آ پیر مردی تو اس کے اندر ہم پہلے آ پیر مردی کا معنی لگائیں گے، اس کے بعد میں پسر کا لگائیں گے، تو معنی ہوگا۔ تو پہلے ایک ایک کر کے دیکھ لو کہ تو کا معنی تو آتا ہے، پسر کا معنی آتا ہے لڑکا، آ کا معنی وہ یا اس، اور پیر مردی یعنی بوڑھا آدمی یا بوڑھا مرد، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا، پورے کا لگا لیتے ہیں۔ تو پسرے آ پیر مردی، تو اس بوڑھے مرد کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو دھیان رکھیں کہ پسرے آ پیر مردی جب ہم اس کا ترجمہ لگائیں گے تو پسر کا ترجمہ سب سے آخر میں لگائیں گے، پہلے پسر کے بعد میں جو آ رہا ہے آ پیر مردی پہلے اس کا معنی لگائیں گے۔ تو پسرے آ پیر مردی تو اس بوڑھے مرد کا لڑکا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ماں بندگان خدا ایم، ماں کا معنی آتا ہے ہم، بندگان کا معنی آتا ہے بندے، خدا ایم یعنی خدا کے، ماں بندگان خدا ایم ہم خدا کے بندے ہیں۔ خدا ایم اس لیے لے کر آئے کیونکہ شروع میں ماں آ گیا، تو ماں کا معنی آتا ہے ہم، تو اس لیے جو صیغہ جمع متکلم کی جو علامت یا میم ہے وہ خدا کے آخر میں داخل کر دی۔ ماں بندگان خدا ایم ہم خدا کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدر اور ان سے فقرے، دیکھیے مصدر آیا، مصدر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصدر کس کو بولتے ہیں، تو دھیان رکھو کہ مصدر پہلے اردو میں سمجھو کہ مصدر کس کو بولتے ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، جس کے آخر میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مصدر ہوگا۔ جیسے کھانا، نا نون الف آ گیا، پینا سونا رونا لکھنا پڑھنا، یہ سب مصدر ہو گئے۔ اور فارسی میں پہچان اس طریقے سے کریں گے کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں یا تو تن ہوگا یا دن ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا۔ دیکھیے مصدر اور ان سے فقرے، فقرے کا معنی آتا ہے جملے، یعنی پہلے مصدر بتائیں گے پھر ان سے جملے بنائیں گے۔ دیکھیے گفتن، گفتن کا معنی آتا ہے کہنا، تو دیکھیے فارسی میں فارسی کا مصدر ہے گفتن، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فارسی میں جو مصدر ہوں گے اس کے آخر میں یا تو تن ہوگا یا دن ہوگا، تو تن آ گیا، گفتن کہنا۔ خواندن پڑھنا، دیکھیے اس کے آخر میں دن آ گیا، خواندن پڑھنا۔ دادن کا معنی ہے دینا، اور کردن، کردن کا معنی آتا ہے کرنا، اور داشتن، داشتن کا معنی آتا ہے رکھنا۔ تو دیکھیے یہاں پر 5 مصدر ذکر کیے،
جس میں پہلا اور آخر والا ان کے آخر میں تن آ رہا ہے اور تین جو بیچ میں ہیں ان کے آخر میں دن آ رہا ہے۔ تو میں نے مصدر کی آپ کے سامنے تعریف کی تھی کہ مصدر وہ ہے کہ جس کے آخر میں دن یا تن آئے، ٹھیک ہے۔ یہ فارسی میں مصدر کی پہچان ہے، اور اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو آخر میں نا آئے گا، نا الف، جیسے کھانا، پینا، رونا، سونا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اب دیکھیے جملے اس کے، اسلام ایست، اسلام یہ ہے، اصل میں تھا اسلام ای است تھا، یہ اسلام ای کا معنی یہ، است کا معنی ہے، لیکن یہاں پر کیا ملا دیا گیا، اسلام ایست، اسلام یہ ہے، کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، ٹھیک ہے، نماز خواندن، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے روزہ یہاں پہ بھی اضافت ہے، ماہ اس پہ بھی زیر ہے، یہ بھی اضافت ہے، رمضان، تو پہلے ہم رمضان کا ترجمہ کریں گے، پھر ماہ کا ترجمہ کریں گے، پھر روزے کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد میں داشتن کریں گے۔ یہ روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ آئیے سمجھیں ترجمہ آپ کے کیا ہے، روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا، حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ دیکھیے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ماضی مطلق کی تعریف دیکھیے، ماضی مطلق کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے ماضی مطلق کس کو بولتے ہیں؟ تو ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو پہلے ماضی مطلق کے صیغے بیان کریں گے، پھر ان کے کچھ جملے بیان کریں گے۔ دیکھیے گفت کا معنی آتا ہے اس کہا، گفت کا معنی آتا ہے کہا، اور خواند کا معنی پڑھا، داد کا معنی دیا، اور کرد کا معنی کیا، اور داشت کا معنی رکھا۔ دیکھیے اب نیچے جملے دیکھیے اس کے ماضی مطلق کے، احمد گفت، احمد نے کہا، محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا، او کار کرد، او کا معنی وہ یا اس، کار کا معنی کام، کرد معنی کیا، اس نے کام کیا، پسر من روزہ داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا، برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی، برادرش اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد، زکوٰۃ دی۔ صدق اللہ العظیم، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی کے کہیں پر کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو